ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی نشانیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی نشانیاں 3 اقساط میں ہیں۔ ان میں سورج اور چاند بھی آئے گا، پہاڑ بھی آئیں گے، سمندر بھی آئیں گے۔ یہ بیان جو ہے طلباء کے لیے، طلباء معلومات کے لیے بہت ضروری ہے، خصوصی معلومات ہیں طلباء کے لیے۔ اس بیان میں وہ ضرور پڑھیں، اور اس میں سائنسی ترجیحات بھی ہیں۔ طالب علم کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم نے 1444 سال پہلے جو بات کہی تھی، آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ اس لیے طلباء جو ہیں وہ ضرور اس کو دیکھیں اور پڑھیں۔ سورج اور چاند اللہ کی پہچان کی نشانیاں۔ پہلے میں آیات قرآن کا حوالہ دوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورج اور چاند بھی زمین کی طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کی نشانیاں ہیں۔ جب ہم ان اجرام فلکی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کا قرآن میں بار بار ذکر ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا، الشمس والقمر مسخرات بامرہ۔ اس کا ترجمہ ہے سورج، چاند اور ستارے، الشمس والقمر، سورج اور چاند کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سورۃ نوح میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے دن رات بنائے اور سورج اور چاند بنایا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ اور ان میں چاند کو روشن بنایا اور سورج کو چمکدار بنایا۔ یہ میں قرآنی آیات کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ طلباء اور یا دوسرے سامعین سمجھ سکیں کہ قرآن نے کیا کہا ہے ان نشانیوں کے بارے میں۔ سورۃ نبا میں فرمایا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ ایک نہایت گرم اور روشن پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن نے فرمایا، الشمس والقمر بحسبان۔ سورج اور چاند کو قواعد کا پابند بنایا، یعنی قاعدوں کا پابند بنا دیا ان کو۔ سورۃ الرعد میں فرمایا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے۔ سورۃ یاسین میں فرمایا، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِی لَهَا أَن تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَاللَّیْلُ سَابِقُ النَّہَارِ وَكُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون۔ اور سورج چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ یہ نظام بنایا ہوا ہے ایک زبردست علیم ہستی کا، اور چاند مقرر کر دی ہیں ہم نے اس کے لیے منزلیں، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے پھر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات سبقت لے جا سکتی ہے دن پر، اور سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یعنی تمام جو چیزیں ہیں، جہاں جہاں اللہ نے ان کا مدار بنا دیا ہے، ان کا دائرہ بنا دیا ہے، اس دائرے میں یہ گردش کر رہی ہیں، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیلَ وَالنَّہَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون۔ اور وہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا رات کو اور دن کو،
سورج کو اور چاند کو سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اب ہم اللہ کی نشانیوں کا باری باری ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اشیاء کس طرح اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورج کے بارے میں پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ سورج تمام ستاروں کی طرح ایک ستارہ ہے۔ یہ خود روشن ہے اور حرارت پیدا کرتا ہے، یعنی حرارت گرمی سورج کی وجہ سے ہے۔ زمین اور چاند خود روشن نہیں ہیں، سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے تو یہ چمکتے ہیں۔ سورج کبھی ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے گلیکسی کے مرکز کے قریب ہوا کرتا تھا، لیکن اب 2/3 فاصلے پر ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے۔ کبھی تو وہ زمانہ تھا کہتے تھے دا سن از اسٹیشنری، کہ سورج ساکن ہے، یہ نہیں حرکت کرتا، لیکن قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا، تو سائنس اب تصدیق کر رہی ہے۔ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے۔ سورج کے گرد 9 سیارے گردش کر رہے ہیں۔ کوئی سیارہ کسی دوسرے سیارے کے مدار میں نہیں جا سکتا۔ ان 9 سیاروں کے نام ہیں زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون اور پلوٹو۔ سب سے چھوٹا سیارہ پلوٹو ہے اور سب سے بڑا مشتری ہے۔ یہ سیارے اپنے اپنے مداروں پر ایک ہی رخ میں گردش کر رہے ہیں۔ زمین سورج کے گرد 365 دنوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، اس لیے ہماری دنیا کا ایک سال 365 دنوں کا ہوتا ہے، یعنی سورج ہماری زمین کے گرد ایک چکر لگاتا ہے 365 دنوں میں، تو یہ ہمارا سال بن گیا۔ سورج زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، 15 کروڑ کلومیٹر۔ اس کی روشنی زمین پر 20 منٹ اور 8 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ زمین سورج کے گرد 1,90,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چکر لگا رہی ہے۔ تمام اجرام فلکی اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں، یعنی جس طرح قرآن نے کہا ہے نا، کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں۔ کوئی سیارہ کسی دوسرے سیارے کے مدار میں نہیں جا سکتا۔ سورۃ الرعد اور سورۃ یاسین میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ سورج، چاند اور دیگر اجرام فلکی اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں۔ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے اور چاند کا راستہ بھی مقرر ہے۔ نہ سورج چاند کے دائرے میں جا سکتا ہے اور نہ چاند سورج کے دائرے میں، سب اپنے اپنے قانون میں جکڑے ہوئے ہیں۔ قادر کریم نے ان کے اندر گریویٹیشنل فورس رکھ دی ہے۔ یہ کش ثقل کسی بھی سیارے کو اپنے راستے سے الگ نہیں ہونے دیتی۔ پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ سورج ساکن ہے۔ یورپ میں 450 سال پہلے پادریوں کا خیال تھا کہ زمین گردش نہیں کرتی۔ پادریوں کو اس وقت بہت زیادہ طاقت حاصل تھی، بادشاہ بھی ان کے زیر اثر ہوا کرتے تھے۔ جس سائنسدان نے زمین کی گردش کا نظریہ پیش کیا اس کو مروا دیا گیا۔ ایک مشہور فلاسفر کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، لیکن وہ زہر کا پیالہ پیتے پیتے بھی زمین پر اپنی انگلیوں سے لکھ رہا تھا کہ زمین گردش کرتی ہے۔ پادری زمین کو کائنات کا مرکز سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بس ان کی بات ہی درست ہے۔ انہوں نے بادشاہوں سے کئی سائنسدانوں کو موت کی سزائیں دلوائیں۔ وقت گزرتا رہا، سائنسی نظریات بدلتے رہے، لیکن الحمدللہ قرآن کریم نے جو آج سے 1443 سال یا 44 سال تقریباً اتنے عرصہ ہوا ہے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز گردش کر رہی ہے۔ وہ زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، سب اپنے اپنے مداروں پر گردش کر رہے ہیں۔ سورج کے متعلق بہت عرصہ تک یہ نظریہ رہا کہ سورج ساکن ہے، مگر تحقیق کے بعد سائنسدانوں کو اپنا نظریہ ترک کر کے قرآن کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ آج سائنسدانوں نے دریافت کر لیا کہ سورج بھی ایک طرف کو چلا جا رہا ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ لازوال حقیقتیں قرآن نے بیان کی جو ایک امی نبی پر نازل ہوا، یعنی اس نبی پر جنہوں نے کہیں بھی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ چاند بھی اللہ کریم کی ایک نشانی ہے۔
چاند کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی منعکس ہو کر اس پر پڑتی ہے تو یہ چمکتا ہے۔ اہل زمین کے لیے فرحت افزا روشنی پھیلاتا ہے۔ زمین کی کش شکل کی وجہ سے چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ ہماری زمین کا صرف ایک چاند ہے، مرکزی سیارے کا کوئی چاند نہیں۔ سیٹرن سیارے کے 18 چاند ہیں، وینس سیارے کا بھی کوئی چاند نہیں۔ ہمارا چاند بھی روشنی اور حرارت سورج سے حاصل کرتا ہے۔ پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، یہ بہت باریک ہوتا ہے۔ چاند زمین کے گرد ایک چکر 28 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند پورا چاند ہوتا ہے جس کو بدر کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح کمزور اور باریک ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا ہے، وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یعنی یہ پہلے بڑا ہوتا ہے، پھر گھٹتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے یہ فرمایا ہے۔ جس طرح زمین سورج سے الگ ہوئی تھی، اسی طرح چاند بھی زمین سے الگ ہو گیا تھا اور زمین کے گرد چکر لگانے لگا۔ چاند اپنے محور پر گھوم رہا ہے اور زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ جب انسان نے چاند پر قدم رکھا تو پتہ چلا کہ چاند بھی انہی چٹانوں سے بنا ہے جن سے زمین بنی ہے۔ چاند اور مد و جزر، یعنی چاند کیا کیا کام کرتا ہے زمین کے لیے؟ مد و جزر اٹھاتا ہے۔ یہ مد و جزر کیا ہے؟ یہ جو چاند کی وجہ سے ہوتا ہے، جس طرح سورج کش شکل سے زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح چاند بھی زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جتنا بڑا کسی کا جسم ہوگا اتنی ہی طاقت سے وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچے گا۔ سورج چونکہ زمین سے بہت زیادہ دور ہے، اس کی کشش زمینی پانی پر اثر انداز نہیں ہوتی سورج کی، کیونکہ سورج بہت دور ہے۔ چاند چونکہ زمین کے زیادہ قریب ہے، اس لیے پانی کو زیادہ قوت کے ساتھ کھینچتا ہے۔ پانی مائع ہونے کی وجہ سے زیادہ کھنچ جاتا ہے۔ اس طرح چاند سمندر میں بڑی بڑی لہریں پیدا کرتا ہے، اس کو ہم مد و جزر کہتے ہیں۔ جب چاند بڑا ہوتا جاتا ہے تو سمندر کی لہریں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں، جب چاند گھٹتا جاتا ہے تو لہریں بھی گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر چاند کی وجہ سے مد و جزر نہ ہوتا تو سمندر کا پانی ساکن ہو کر سڑ جاتا۔ چاند کی روشنی پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ مد و جزر کے ذریعے بڑے بڑے جہاز کناروں پر لائے جاتے ہیں اور واپس لے جائے جاتے ہیں۔ سمندر کی لہروں سے سستی بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم